السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 7 سٹارٹ کریں گے۔ اس کے پاس پہنچنے پر کشتی پانی سے کچھ باہر آ گئی۔ وہ بڑی آسانی سے اس میں سوار ہو گئی۔ اسے لگا وہ کشتی سندل کی لکڑی سے بنی تھی۔ خوشبودار سندل سے وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کشتی کو پانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہنسے۔ کشتی اب جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر پانی میں تیرتا کنول کا ایک پھول پکڑ لیا، پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔ اس نے دوسری طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں جھیل کا پانی ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کے پیالوں میں حرکت کرتی مچھلی کو دیکھ کر وہ ہنسی۔ پھر اس نے اس مچھلی کو ہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا۔ وہ دونوں اسے جھک کر دیکھتے رہے۔ پانی پر تیرتا ایک ہنس کشتی کے پاس آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ کشتی کے گرد اب جیسے ایک دائرہ سا بنا کر تیر رہے تھے، یوں جیسے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ پاس سے تیر کر گزرتے، ہر ہنس کو اپنے ہاتھ سے چھوتی کھلکھلا رہی تھی۔ پھر یکدم اس نے جھیل کے پانی پر کنول کے پھول کی کتاروں کی حرکت کرتے دیکھا۔ وہ جھیل کے پانی پر تیرتے اب رقص کر رہے تھے، ادھر سے ادھر جاتے، خوبصورت شکلیں بناتے، پاس آتے، دور جاتے، پھر پاس آتے، یوں جیسے وہ یکدم ہنسوں کی طرح زندہ ہو گئے تھے۔ جھیل کے نیلے پانی پر وہ سفید کنول اپنے سبز خوبصورت پتوں کے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پانی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ وہ بے خود ہو رہی تھی یا بے اختیار، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سمجھنا اب ضروری بھی نہیں تھا۔ جھیل کے نیلے پانی پر رقص کرتے لاتعداد خوبصورت پھولوں کے بیچ اس نے پانی میں یکدم کسی عکس کو نمودار ہوتے دیکھا۔ کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ چونک کر مڑی اور پھر وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ کشتی دوسرے کنارے کے پاس آ گئی تھی اور وہاں کچھ تھا۔ ٹیلی اسکوپ سے اس نے ایک بار پھر اس بینکوٹ ہال کی کھڑکی سے اندر نظر ڈالی۔ ہال میں سیکیورٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر مستعد تھے۔ کیئر ٹیکر اسٹاف بھی اپنی اپنی جگہ پر تھا۔ اس بینکوٹ ہال کا داخلی دروازہ اس قد آدم کھڑکی کے بالکل سامنے تھا، جس کھڑکی کے بالمقابل 60 فٹ چوڑی دو رویہ مین ڈور کے پار ایک عمارت کی تیسری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں وہ موجود تھا۔ اس اپارٹمنٹ کے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے ایک کرسی رکھے، وہ ایک جدید اسنائپر رائفل کی ٹیلی اسکوپ کی سائیڈ سے کھڑکی کے پردے میں موجود ایک چھوٹے سے سوراخ سے اس بینکوٹ ہال میں جھانک رہا تھا۔ بینکوٹ ہال کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوریڈور میں استقبالی قطار اپنی پوزیشن لے چکے تھے۔ اس کی گھڑی پر 9:02 تھے۔ مہمان 9:15 پر اس کوریڈور میں داخل ہونے والا تھا اور تقریباً 1 گھنٹہ اور 15 منٹ گزارنے کے بعد وہ وہاں سے جانے والا تھا۔ مہمان کے پاس اس ہوٹل میں پہنچنے سے اس کی روانگی کے بعد تک اس علاقے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ جام ہونے والا تھا۔ یہ سیکیورٹی کے ہائی الرٹ کی وجہ سے تھا۔ 1.5 گھنٹے کے لیے وہاں سے سیل فون اور متعلقہ کوئی ایوائسز کام نہیں کر سکتی تھیں، لیکن وہ ایک پروفیشنل ہٹ مین تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کے ہائی الرٹس میں کامیابی سے کام کرتا رہا تھا۔ اس کو ہائر کرنے کی وجہ بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھا، جو تقریباً 90% تھا۔ وہ صرف 2 لوگوں کو مارنے میں ناکام رہا تھا اور اس کی وجہ اس کے نزدیک اس کی بری قسمت تھی۔ پہلی بار اس کی رائفل لاسٹ سیکنڈ میں اس اسٹینڈ سے ہل گئی تھی جس پر وہ رکی تھی۔
اور دوسری بار کا قصہ طویل تھا۔ وہ پچھلے 2 مہینے سے اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا، اس دن سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے جب یہ ہوٹل اس بینکویٹ کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ جنہوں نے اسے اس کام پر مامور کیا تھا، اس تقریب کے لیے اس ہوٹل اور اس بینکویٹ کا انتخاب کرنے والے بھی وہی تھے۔ اس مہمان کو ختم کرنے کا فیصلہ 4 ماہ پہلے ہوا تھا۔ وقت، جگہ اور قاتل کا انتخاب بے حد ماہرانہ انداز سے بڑے غور و خوض کے بعد کیا گیا تھا۔ اس مہمان کے سال کی مکمل مصروفیات کے شیڈول میں سے مقام، ملک اور ممکنہ قاتلوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔ پھر ہر جگہ اور تاریخ پر ہونے والے اس حادثے کے اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے نپٹنے کی حکمت عملی پر بات کی گئی تھی۔ ممکنہ رد عمل کے اثرات سے بچنے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ ایک قاتلانہ حملے کے ناکام ہو جانے کی صورت میں ہونے والے ممکنہ رد عمل اور نقصانات پر غور کیا گیا، اور ہر میٹنگ کے بعد کام کی جگہیں اور تاریخیں بدل رہی تھیں، لیکن قاتل ایک ہی تھا کیونکہ وہ موزوں ترین تھا۔ اس شہر میں اس تاریخ پر اس تقریب کے لیے سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث 3 ہوٹلوں کا نام لسٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن اسے ہائر کرنے والے جانتے تھے کہ تقریب کہاں ہوتی۔ اس کو 2 ماہ پہلے ہی اس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر 27 سالہ لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس لڑکی کے 4 سالہ پرانے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے لیے ایک پروفیشنل کال گرل استعمال کی گئی تھی، جو اس کے کار ڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار خریدنے کے بہانے ملی تھی اور اسے ایک ڈرنک کی آفر کر کے اسے ایک ہوٹل لے گئی تھی۔ اس کال گرل کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی ریکارڈنگ دوسرے دن اس لڑکی کو میل کی صورت میں موصول ہو گئی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ نشے میں تھا، اسے پھنسایا گیا تھا۔ یہ سب ایک غلط فہمی تھی، لیکن اس کے بوائے فرینڈ کی کوئی بھی تعویل اس کے غصے اور رنج کو کم نہیں کر سکی۔ اس کی گرل فرینڈ کے لیے یہ بات اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی، زیادہ ناقابل برداشت تھی، کیونکہ وہ 3 ہفتے بعد شادی کرنے والے تھے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کا سامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں پھینکا تھا، اسے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ سڑک پر بکھرے ہوئے سامان کو اکٹھا کرتے ہوئے خود کو اور اس کال گرل کو کوستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ہفتوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا، انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا۔ چنانچہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچانے کے لیے اس لڑکے کے کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا تھا اور اس کی اس گرل فرینڈ کی بے حد قابل اعتراض تصاویروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ یہ جیسے تابوت میں آخری کیل تھا۔ اس لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کی اس ای میل آئی ڈی سے بھیجا ہوا پیغام پڑھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اس نے اپنے بریک اپ کے بعد اس کی ساری پکچرز کو قابل اعتراض ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کی گرل فرینڈ نے پہلے وہ لنکس وزٹ کیے تھے، پھر اپنے بوائے فرینڈ کی اس کال گرل کے ساتھ ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا، اور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کے شو روم میں جا کر اس کے کسٹمر کے سامنے اس وقت پیٹا تھا جب وہ انہیں ایک جدید قسم کی گاڑی تقریباً بیچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہیپی فیملی ڈرائیو دس کار۔ اس نے تقریباً 56 بار یہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہرایا تھا جو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجود تھا، اور اس نے 156 بار یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ کسی طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعمال میں رکھنے کی وجہ سے اس کا اور اس کی گرل فرینڈ کا ریلیشن مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کو مار کھانے پر اتنا شوق نہیں لگا تھا۔ 4 سالہ ریلیشن شپ میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہر کی تقریباً ہر مشہور پبلک پلیس پر پٹ چکا تھا، اور یہ تو بہرحال اس کا اپنا شو روم تھا۔ جتنا اسے اپنی گرل فرینڈ کے الزام سن کر شوق لگا تھا، اس کے چیخنے چلانے کے باوجود، صفائیاں دینے کے باوجود، اس کی گرل فرینڈ کو پتہ تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں یہ حرکت کی ہوگی۔
ورنہ اس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کے ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اپلوڈ کر سکتا ہے؟ اس بریک اپ کے ایک ہفتے کے بعد وہ نائٹ کلب میں اس سے ملا تھا۔ چند دن ان کی ملاقاتیں اسی بے مقصد انداز میں ہوتی رہیں۔ وہ ٹیکنیشین تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کرایا تھا۔ وہ ہر بار اس لڑکی کی ڈرنکس کی قیمت خود ادا کرتا تھا۔ چند دن کی ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے اپنے گھر پر مدعو کیا اور اس کے بعد اس کا وہاں آنا جانا زیادہ ہونے لگا۔ وہ اس بلڈنگ کے افراد کو ایک ریگولر وزٹر کا تاثر دینا چاہتا تھا اور 2 ماہ کے اس عرصے میں وہ اس اپارٹمنٹ کی دوسری چابی بنوا چکا تھا اور ایک ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجودگی میں اس کے اپارٹمنٹ میں وہ سنائپر رائفل اور کچھ دوسری چیزیں منتقل کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس تقریب کے ایک ہفتے پہلے اس علاقے کی تمام عمارات کی سیکیورٹی چیک ہوگی۔ وہ تب ایسا کوئی بیگ اسکریننگ کے بغیر عمارت میں داخل نہیں کر سکے گا اور اس وقت بھی اسے علاقے کی تمام بلڈنگ بے حد ٹائٹ سیکیورٹی تھی۔ وہ ایک ریگولر وزٹرز نہ ہوتا تو اس وقت بلڈنگ میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس بلڈنگ سے 50 میل دور اس کی گرل فرینڈ کو اسپتال میں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا، ورنہ اس وقت وہ اپارٹمنٹ پر ہوتی۔ پارکنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاروں ٹائر پنچر تھے اور اگر وہ ان دونوں چیزوں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر پھر بھی گھر روانہ ہو جاتی تو راستے میں اس کو چیک کرنے کے لیے اور بھی انتظامات کیے گئے تھے۔ 9:13 ہو رہے تھے۔ وہ اپنی رائفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑکی کے سامنے وہ تھا، ہوٹل کے اس بینکویٹ ہال کی وہ کھڑکی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ ڈبل گلینرڈ بلٹ پروف شیشہ۔ یہی وجہ تھی کہ اس ونڈو کے سامنے کوئی سیکیورٹی اہلکار تعینات نہیں کیا گیا تھا۔ تعینات ہوتے تو اسے نشانہ باندھنے میں دقت ہوتی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کو مارنے کی اتنی جامع سہولیات میسر نہیں تھیں۔ مہمان کوریڈور سے چلتے ہوئے آنا تھا۔ ایلیویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے تک اس مہمان کو شوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس 2 منٹ کا وقت تھا۔ ایک بار وہ بینکویٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلا جاتا تو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لیکن 2 منٹ کا وقت اس جیسے پروفیشنل کے لیے 2 گھنٹے کے برابر تھا۔ اس بینکویٹ ہال کی تمام کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں، صرف اس کھڑکی کے سوا جس کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ 3 ہفتے پہلے بظاہر اتفاقی حادثے میں اس کھڑکی کا شیشہ توڑا گیا تھا۔ اسے تبدیل کرانے میں 1 ہفتہ لگا تھا اور تبدیل کیا جانے والا شیشہ ناقص تھا۔ یہ صرف وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھا اور اس پر وہ فنکار آنے والا تھا جس کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔